السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز اس ویڈیو کے ذریعے شروع ہو رہا ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ رمضان سے متعلق اور رمضان کے اعمال سے متعلق اس مہینے میں آپ سے یا آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ جانیں کہ رمضان کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی، یہ ایک بنیاد ہوئی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، دوسری بنیاد۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، تیسری بنیاد۔ وَالْحَجِّ، حج کرنا، چوتھی بنیاد۔ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان جب آئے تو اس کا روزہ رکھنا، یہ 5ویں بنیاد۔ گویا اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ تم پر ظلم نہیں کیا گیا ہے، یہ تاریخ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کی قوموں، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیا ہے، لہٰذا تمہارے اوپر بھی فرض کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ہی افضل بنایا ہے، اس عمل کو بڑا ہی افضل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو فضیلت بخشی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ 3 چیزیں، 3 فضیلتیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ رمضان جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے یہ اس مہینے کی، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ فضیلت بخشی ہے، تو اس مہینے کی ان فضیلتوں سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جنت کے دروازوں کے کھلنے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جہنم کے دروازوں کے بند ہونے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور شیطانوں کے قید ہونے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا سے روایت کیا ہے، عطا کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس عورت کا نام بھی لیا، لیکن یعنی ام سنان جو دوسری روایتوں میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ کیا فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ حج پر چلو۔ عورت نے عرض کیا کہ ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، ابھی ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ تو رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، رمضان کی یہ فضیلت ہے۔ تو رمضان کی اس فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا افضل بنایا ہے، اتنا مبارک مہینہ بنایا ہے کہ اس میں عمرہ بھی کیا جائے تو وہ حج کا ثواب دیتا ہے، حج کی برکت دیتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میرے سامنے ہے جسے امام احمد وغیرہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن
قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے اور اپنے کرنے والے کے لیے سفارش کریں گے یہ دونوں. یہ صیام کہے گا یعنی روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، کہ اے میرے رب میں نے اس کو کھانے سے اور شہوت سے خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا تو اس کے سلسلے میں میری سفارش قبول کر لے. اور قرآن کہے گا کہ منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، لہٰذا فشفعنی فی، میری سفارش اس کے سلسلے میں قبول کر لے. تو فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو سنے گا. صحیح حدیث ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے میں کیے جانے والے عمل قرآن اور روزے کی فضیلت بیان کی ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت میرے سامنے ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم کا ہر عمل، یعنی انسان کے ہر عمل کو 10 گنا بڑھا کر کے دیا جاتا ہے. اس کی نیکی، اس کا ثواب، اس کا اجر 10 گنا بڑھایا جاتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سوائے صوم کے، سوائے روزے کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عمل میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا. يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، بندہ میرے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، میرے لیے اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے. تو لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، کہ ایک تو افطار کے وقت اس کو جو خوشی ملتی ہے وہ ہے، چاہے وہ روزانہ کا افطار ہو، چاہے 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد عید الفطر کا افطار ہو، اور دوسری خوشی جب وہ رب سے ملے گا تب اسے حاصل ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، صائم روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو کسی دن، فلا یرفث، تو کوئی نافرمانی کا کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے. ولا یسخب، وہ چیخے چلائے نہیں. فإن سابہ احد، اگر کوئی اس کو برا بھلا کہے تو وہ کہہ دے، کوئی اس سے لڑائی کرنا چاہے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار آدمی ہوں، میں تمہاری گالی گلوچ کا جواب گالی گلوچ سے نہیں دے سکتا، میں تمہارے برا بھلا کہنے کا جواب برا بھلا کہنے سے نہیں دے سکتا. یہاں تو کسی کے کچھ کہے بغیر ہم کو روزہ لگ جاتا ہے، ہم اپنا روزہ لگا لیتے ہیں، ہم باور کرانا چاہتے ہیں دوسروں کو کہ ہم روزہ ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان فی الجنۃ 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ الریان کے نام سے جانا جاتا ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، صرف روزے داروں کو انٹری ہوگی اس گیٹ سے. آپ تصور کیجئے کہ کتنی فضیلتوں والا یہ عمل ہے. تو ہم ان فضیلتوں کو بھولیں نہیں، ان فضیلتوں کو فراموش نہ کریں، اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اب کل سے رمضان یا کل یا پرسوں سے رمضان شروع ہونے والا ہے، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیاریاں کریں، تیار ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو تیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی فضیلتوں سے نواز دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو خود دیکھیے، آگے تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور دبائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.